عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت، امیر اہل سنت، عالم نیت، عاشق اعلی حضرت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اوراد عطاریہ اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، آپس میں رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے یا آمدنی میں برکت نہیں ہے، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہمارا پورا نہیں ہو پاتا، اس کام میں ہمیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کام ہمارا پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات بالفرض گرفتار ہیں، ان میں مبتلا ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ ابھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ایک نمبر ملاحظہ فرمائیں گے تو اس نمبر پر آپ ہاتھوں ہاتھ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ نمبر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ رابطہ کیجئے، روحانی علاج معلوم کیجئے، استخارے بھی آپ کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہوگی مدنی چینل کے ناظرین کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے کیے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بذریعہ ای میل بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net کے ہوم پیج پر بھی آپ کو روحانی علاج کی سروس نظر آئے گی، تو اس سروس کو آپ وزٹ کیجئے، آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی میلز کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے۔ اگر آپ نے روحانی علاج معلوم کیے ہوں گے تو روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حسب معمول پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں ثواب بڑھانے کے لیے، رضا الہی عز و جل کو پانے کے لیے لگے ہاتھوں یہ نیت کر لیتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر اس سلسلے میں شامل رہیں گے، اور جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل تحریر بھی کریں گے، عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے، پریشان حالوں کی بھی انشاءاللہ عز و جل دل جوئی کرنے کی کوشش کریں گے، تسلی بھی دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہموطن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے مدنی پھول اور علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔
رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ عز و جل وہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے روحانی علاج جاننے کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، روحانی علاج کے لیے آپ نے کالز ریکارڈ کروائی ہوں گے، استخارے کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد کاشف ہے، میری والدہ نام حلیمہ خاتون ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری دکان ہے چھوٹی سی، ابھی جو تھوڑی بہت چل رہی تھی بالکل ہی ایک دم سلو ہو گئی ہے دکانداری، اور میں جس کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں وہ کام میرا پورا نہیں ہو رہا۔ تو برائے مہربانی کچھ مجھے کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے، کیا نہیں معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، کاشف بھائی آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ کہیں جائیے گا نہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیجئے گا، جو بھی آپ کو پڑھنے کے لیے روحانی علاج بتایا جائے تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجئے۔ قریب ہمارے سال بھر سے بہت پریشانی چل رہی ہے، ہمارے کام کاج بالکل بند ہو گیا ہے، کوئی کام کرنے کی سوچتے ہیں پر ہو نہیں پاتا ہے، کام بگڑ جاتا بنتے بنتے۔ ہاں، میرا نام شکیل احمد ہے جی، میری والدہ کا نام جمیلہ بیگم ہے۔ شکیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ بھی تھوڑا سا انتظار فرمائیے شکیل بھائی، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام جی محمد بوٹا صاحب ہے، بہاول نگر تحصیل فورڈ آباد سے بول رہا ہوں۔ میں نے 13 سال ہو گئے شادی کی ہوئی ہے، بچہ نہیں ہے۔ شادی کو 13 سال ہو گئے، اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم آپ بھی ضرور رکھیے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو ورد بتایا جائے، جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا، عمل بھی فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام آصف محمود ہے، میں جیلم سے بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں اس میں مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور جن لوگوں سے میں نے پیسے لینے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے۔ جو کاروبار کر رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے یہ پریشانی دور فرمائے اور آپ اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی اس حوالے سے ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے۔ آصف محمود بھائی، آپ کے پیسوں پر جو دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے، دوسروں سے آپ نے اپنا حق لینا ہے، پیسے لینے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ صدق کے دل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے گا، تھوڑا سا انتظار کیجیے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میں اشتیاق حسین قائد آباد سے جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے انکل ہیں حمید علی ان کا نام ہے، انہوں نے پہلی شادی جو ہے ان کی تقریباً آج سے 20 سال پہلے ہوئی تھی، اور پھر دوسری شادی کو 4 سال ہوئے ہیں، تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میں عرفان بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر 2-3 لاکھ روپے کا قرض ہے، کیونکہ میں نے ادا کرنا بھی، میرے اوپر بہت بوجھ ہے، لہٰذا کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ میرا ایک قرض جلد از جلد ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ عرفان بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل قرض سے نجات کا ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا، انشاءاللہ عز و جل اب ان کے استخارے کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں۔ تحریر فرما لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے لیے ان وظائف کو، ان روحانی علاج کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کے کسی بھی مسائل میں گرفتار ہیں، مثال کے طور پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ بھی ان روحانی علاج پر
عمل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ صرف انہی کے لیے وظائف ہیں، انہی کے لیے روحانی علاج ہیں جنہوں نے کالز کی. اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، اس طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو بالکل اس پر آپ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں. تو توجہ کے ساتھ روحانی علاج بھی سماعت فرماتے رہیے، تحریر بھی فرماتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، روحانی علاج کی طرف پہلے بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کیے جائیں گے. ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 13 سال شادی کو ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور اولاد کا سلسلہ نہیں ہے. اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجیے انشاءاللہ. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی تھے، آصف محمود، انہوں نے نام بتایا. انہوں نے کہا کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے اور اپنا حق یہ لینا چاہ رہے ہیں کسی سے، ان کے پیسوں پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے. تو کوئی ایسا روحانی علاج ہو آسان سا کہ جس پر ہمارے آصف بھائی یہ عمل کریں تو ان کو ان کے پیسے واپس مل جائیں. انشاءاللہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ روحانی علاج ہمارے اسلامی بھائی نے اولاد کے حوالے سے جو پوچھا، ان کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. یا باریو، یہ 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا، اولاد عطا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے اس حوالے سے تعویذات بھی لے لیں اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں. کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے اور ایک کورس ہوتا ہے پلیٹو کا، کیونکہ آپ کا مسئلہ جو ہے بہت پرانا ہے. تو اس مرض کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے لازمی رابطہ کر کے کارڈ کا عمل اور پلیٹو کا کورس کروائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ وہاں سے جب رابطہ کریں گے، اسلامی بھائی آپ کو وظیفہ بھی دیں گے، تعویذ بھی دیں گے، پلیٹوں پر لکھ کر بھی دیں گے اور کارڈ کا عمل بھی کریں گے. تو اس سے انشاءاللہ اولاد کے حصول میں آسانی ہو جائے گی. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل پہ سنتے رہتے ہوں گے. پچھلے سلسلوں میں بھی الحمدللہ یہ مدنی بہار بیان کی گئی تھی کہ ایک اسلامی بھائی تھے، تقریباً 16 سال ہو چکے تھے ان کی شادی کو، اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ انہوں نے استعمال کیے اور مدنی قافلے میں سفر کر کے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی ہمارا یہ مدنی مشورہ ہے، آپ بھی صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ راہ خدا عز و جل میں جا کر مدنی قافلے میں سفر کر کے میں دعا کروں گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت فرما لیں. دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر دعائیں کی جائیں گی تو اللہ کے کرم سے امید ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی. اور مسافر کی تو دعا بھی رد نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہیں. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اور راہ خدا کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا الحمدللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو. تو آپ بھی مدنی قافلے میں سفر کی نیت فرما لیں، سفر کیجئے، سفر کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ دعا کیجئے، بہت فائدہ حاصل ہو. اور جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے آپ کو تعویذات عطاریہ کا بھی مشورہ دیا، اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اپنے لیے اولاد کے حوالے سے تعویذات لے لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اچھا، دوسرے اسلامی بھائی کی قول تھی، پریشانیوں کا تذکرہ کیا انہوں نے، مطلب تھا ان کا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے میں عرض کر دیتے ہیں، کاروبار کے نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ ہے کہ کاروبار میں آپ کی برکت ہوگی اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. ساتھ ہی یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے اپنے لیے تعویذات اور وظائف بھی حاصل کر لیجیے. اور کارڈ کا عمل کروا لیں نا اس کے لیے. کارڈ کا عمل اگر یہ کروا لیں گے وہاں جا کے نا تو ان کے جو معاملات ہیں اس میں بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا. اچھا، ان کے پیسوں بھی دبے ہوئے ہیں، کسی کے بعد کسی نے قبضہ کر لیا ہے، پیسے بھی نہیں مل پا رہے اس حوالے سے. اس کے لیے ایک مختصر سا اور چھوٹا سا ایک اللہ عز و جل کا بہت ہی پیارا ایک نام ہے، سمیع. جی یہ یا سمیع جو ہے نا، یہ 100 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل. 100 مرتبہ پڑھ کر اس دوران میں پڑھنے کے فوراً بعد جو ہے کسی سے گفتگو نہ کریں اور 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے بعد جو ہے دعا مانگے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں. اور یہ اس کی روٹین بنا لیں گے، پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کا جو رقم دبی ہوئی ہے اللہ عز و جل دعا قبول فرمائے گا اور ان کی رقم واپس مل جائے گی. اول و آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے. جی انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 11 مرتبہ؟ درود شریف جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر ایک مرتبہ. تو ہمارے
آصف بھائی کی کال تھی. آصف بھائی، آپ نے فرمایا کہ میرے پیسوں پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، پیسے نہیں مل پا رہے، تو یہ جو آپ کو عمل بتایا گیا، یا سمیع 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کرنا. بہت پیارا روحانی علاج، اور یہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع پڑھے، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سمیع پڑھے اول و آخری درود شریف کے ساتھ، اور اس دوران کسی سے کوئی گفتگو نہ کرے، تو اس کی جائز دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو آپ یہ عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. دعا کی برکت سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. صدق کے دل کے ساتھ زہ نصیب تہجد میں اٹھ کر، تنہائی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیجئے. اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. کاشف بھائی، سب سے پہلے آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دکان میری چلتی ہے، چلتے چلتے پھر بند ہو گئی اور کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں. اس حوالے سے کاشف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. دکان پر، آپ کی دکان پر نظر بد ہے، اسی وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. مایوس نہ ہو، اس کا حل بھی آپ سماعت فرما لیجئے، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں. کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار میں بھی خوب برکت ہوگی، کاروبار چمکنا شروع ہو جائے گا. بہترین یہ عمل ہے، بہترین یہ روحانی علاج ہے، دکان میں برکت کا، کاروبار میں برکت کا. اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں لکھا ہوا ہے. تو اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ کتاب آپ ہماری مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی حاصل فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے. اور آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. دکان میں حفاظت کے، برکت کے لٹکانے کے لیے تعویذ دیے جاتے ہیں کچھ مخصوص قسم کے، آپ وہ بھی حاصل فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل دکان میں برکت رہے گی. اور آپ اپنا کوشش کر کے صدقہ بھی نکالتے رہیے. روایتوں میں آتا ہے کہ صدقہ یہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے. اپنی دکان کا بھی صدقہ وغیرہ نکالتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. اس کے بعد ہمارے شکیل بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ سال بھر سے بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانیاں دور فرمائے. مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اگر پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ مالک و مولا ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. ان پریشانیوں میں، ان آزمائشوں میں ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو شکر ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. تو شکیل بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات ہیں، باقی کوئی عملیات، کوئی جادو، کوئی جنات، اثرات وغیرہ اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں. مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں. پریشانیوں کا حل بھی الحمدللہ عز و جل احادیث طیبات میں بیان کیا گیا. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، بہت پیارا روحانی علاج ہے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی روحانی علاج ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا.
پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو شکیل بھائی آپ کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی مایوس نہ ہوں، ہم سب کو اس کی کثرت کرنا چاہیے، دن میں کم از کم 70 مرتبہ 100 مرتبہ، ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش چاہیں، انشاءاللہ عز و جل استغفار کی برکت سے پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں نے دکان لی، دکان پہ میں رنگ کروانے لگا، اور جب میں رنگ والے کے ساتھ گھوڑی لینے گیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آج مجھے 16-17 دن ہو گئے ہیں، میں بیڈ ریسٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں، مجھے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس بیماری سے شفا کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد زیاد ہے اور میں چکر کوٹ ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ میری بہن اکثر بیمار رہتی ہے، اسے ہیپاٹائٹس سی تھا اور اس کی بچیاں بھی بیمار رہتی ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ استخارہ کر دیں اور اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ میری بہن کا نام ہے فرت یاسمین اور والدہ کا نام ہے غلام سکینہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو شفا عطا فرمائے۔ فیاض بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شاہد قادری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ پہ کافی قرضہ چڑھا ہوا ہے اور میں جہاں پہ رہتا ہوں ادھر مالک مکان نے بھی مجھے اس مہینے گھر خالی کرنے کا کہا ہوا ہے، تو میں کافی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوں، تو برائے مہربانی اس کا کوئی روحانی حل تجویز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کی پریشانی دور فرمائے، شاہد بھائی آپ کو بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو اس کا روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام نصیر احمد ہے، میری والدہ کا نام ارشن بھی ہے۔ میرا کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہیں لگ رہا، تو اس لیے میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ کاروبار نہیں لگ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ ماموں کا مسئلہ ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی اور کام پہ دل نہیں لگتا، ان کا پورے جسم میں جلن ہوتی ہے، ان کو گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کا نام ہے محمد اقبال، والدہ رسول بی بی۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے ماموں کو صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں کام میں۔ جی چلا دیجیے کال۔ کام دن میں دن کم ہو جا رہا ہے، اس کے بارے میں استخارہ کرانا ہے، یہ کام بہتر ہے میرے لیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام نصیر احمد ہے، میری والدہ کا نام ارشن بھی ہے۔ میں کاروبار لگانا چاہتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں بن رہی، اس کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد احسان اطاری ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو باہر گئے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، انہوں کا باہر کام نہیں بن رہا، تو اس کا استخارہ کرانا تھا۔ والدہ کا نام ہے ان کی کا ناظرہ بی بی اور میرے والد کا نام ہے اللہ رکھا۔ بھائی بیرون ملک میں ہیں، ان کا کام نہیں لگ رہا انشاءاللہ والد صاحب انشاءاللہ عز و جل۔ احسان بھائی آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ کے والد صاحب کا استخارہ کر کے، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ گلزار احمد بول رہا ہوں، میری والدہ کا نام رسول بھی۔ میرے کاروبار میں بندش، میں کافی عرصے سے پریشان ہوں، تقریباً 2-3 ماہ سے، آپ میرا استخارہ کر دیں۔ کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گلزار احمد بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محسن ہے اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ تو میری والدہ کو ذہنی ٹینشن رہتی ہے۔ والدہ کو ذہنی ٹینشن رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو ذہنی سکون عطا فرمائے، قلبی سکون عطا فرمائے محسن بھائی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایک کال اور دے دیجیے گا۔ میرا نام ماجد حسین ہے، میری ماں کا نام سید بیگم ہے۔ مجھے طرح طرح کی مشکلات ہیں زندگی میں آ رہی ہیں، اس لیے میں نے استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔
طرح طرح کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے، آپ کو آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر معاملے کے اندر۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کا ماجد حسین بھائی استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے، مایوس نہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، آپ بھی دعا کرتے رہیں، دعا کی برکت سے بھی کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے کیے جائیں گے مدنی چینل کے ناظرین، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے انشاءاللہ عز و جل اب ان کے روحانی علاج کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے دکان کھولی اور دکان میں رنگ کروانا تھا، تو رنگ والے کے ساتھ وہاں جا رہا تھا رنگ لینے کے لیے، تو راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کافی پریشان تھے، پریشان لگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کی یہ تکلیف دور ہو جائے، شفا نصیب ہو جائے اور ان کی یہ بیماری دور ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی تھے، شاہد بھائی کی راول پنڈی سے قول تھی، انہوں نے کہا کہ قرضے کے بوجھ تلے یہ دبے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کی پریشانی دور ہو جائے، اور مالک مکان نے بھی ان کو گھر خالی کرنے کا بول دیا ہے، تسلی بھی دے دیجئے اور مدنی قافلے کی نیت بھی کروا لیجئے، کیا معلوم کرم ہو جائے، اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بھی بتا دیجئے۔ ہمارے اسلامی بھائی نے بیماری کے حوالے سے وہ پوچھا کہ وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا مرض ہے جو بہت پرانا ہے اور کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو وہ اس روحانی علاج کو سن لیجئے، سماعت فرما لیجئے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے اللہ چاہے گا تو آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی بعد نماز فجر 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریضہ پر یا مریض پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی۔ منہ کے درد، درد سر اور دیگر اس قسم کے امراض جن سے نجات نہیں مل پا رہی، ان کے لیے بھی ایک ورد پیش ہے کہ یا غفورو 3 بار اس ورد کے مقطعات یعنی اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لیں اور کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی۔ ایک اسلامی بھائی نے اپنے قرض کے حوالے سے کہا تھا کہ قرض بھی ہو گیا ہے اور ان کے مالک مکان ان سے گھر خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ آپ سے اسلامی بھائی میں ایک عرض کروں گا، ایک مدنی مشورہ آپ کو ایک دوں گا کہ آپ کوشش کر کے دعوت اسلامی کی عاشقان رسول کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں نا، اس میں سفر کر لیں، کم از کم 3 دن سفر کریں گے اور وہاں جا کر دعا کریں گے، اور ایک ورد وہاں پہ کیجئے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ ورد جو ہے یہ دوران قافلہ بھی کریں اور وہاں سے واپس آنے کے بعد بھی کیجیے گا، ہر نماز کے بعد یہ 11 بار اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ وظیفہ جو ہے یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف ایک بار۔ اس دعا کے بارے میں نا حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد شفقت بنیاد ہے، اگر تجھ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ادا ہو جائے گا۔ صبح و شام کی تعریف بھی سمجھ لیجئے، آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور ابتدائے وقت ظہر سے غروب آفتاب تک شام کہلاتی ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے، اور جن اسلامی بھائی نے بیماری کے لیے کہا اللہ عز و جل انہیں بھی بیماری سے شفائے کاملہ نافلہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اور یہ قرضہ اتارنے کا وظیفہ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 245 پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، یہ دعا یاد نہ ہو سکی ہو تو مایوس نہ ہو، مدنی پنصورہ ہر گھر کی ضرورت ہے، مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجیے، اس میں الحمدللہ سمجھ قرضہ اتارنے کا وظیفہ، دیگر بہت سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ کتاب حاصل فرما لیجیے مدنی پنصورہ، انشاءاللہ سمجھ فائدہ ہوگا۔ اور قرضہ اتارنے کا جو عمل بتایا گیا، وظیفہ بتایا گیا، مدنی پنصورہ کی زیارت بھی کر لیجیے مدنی چینل کی اسکرین پر۔ یہ مدنی پنصورہ
اس کے صفحہ نمبر 245 پر قرضہ اتارنے کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے فیاض بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ہمشیرہ اکثر بیمار رہتی ہیں تو ان کا استخارہ کر دیجئے، تو آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کر دیا گیا ہے۔ استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی جادو وغیرہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں۔ اپنی ہمشیرہ کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ 1000 مرتبہ یا حیو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا حیو، 1000 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی۔ اور فیاض بھائی آپ اپنی ہمشیرہ کے لیے تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے۔ مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اور یہ تعویذات عطاریہ آپ حاصل فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور بیماری دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد نصیر احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا کاروبار نہیں لگ رہا، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا آپ کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ آزمائشیں ہیں، اور یہ بھی اشارہ آیا کہ انشاءاللہ عز و جل جلد حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھیں۔ اب پڑھنا کس طرح ہے اس کا طریقہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر یہ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب اللہ تعالی یہ پڑھنا ہے وظیفہ۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنے ماموں کے حوالے سے بیان کیا کہ ماموں کو نیند نہیں آتی اور ان کا کام میں بھی دل نہیں لگتا۔ اگر تو کسی کو رات کو نیند نہ آتی ہو تو کوشش کریں کہ نماز عشاء بعد جماعت ادا کریں۔ اسلامی بھائی نماز عشاء پڑھیں، کیونکہ جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل آرام، راحت، چین اور سکون والی نیند نصیب ہوگی۔ اور روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے ماموں کو چاہیے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، سورۃ النبا کی یہ آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ پڑھتے رہیں، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور کام میں دل نہیں لگتا آپ کے ماموں کا، اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے ماموں کو چاہیے کہ وہ اول و آخری درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ دعا اول و آخری درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد نصیر احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ میرا کام نہیں لگ رہا، روحانی علاج آپ نے معلوم کیا تھا، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے سورۃ الواقعہ، یہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا اور فاقہ کشی بھی دور ہو جائے گی۔ اور یہ وہ صورت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ جو پابندی سے پڑھنے کا عادی ہوگا تو وہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اور تنگ دستی سے بھی انشاءاللہ عز و جل محفوظ و مامون رہے گا۔ اس کے بعد احسان بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور وہاں ان کا کاروبار نہیں لگ رہا، اس حوالے سے کافی پریشان ہیں۔ تو احسان بھائی آپ کے والد صاحب کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت گردش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے والد صاحب کے معاملات گردش میں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ اپنے والد صاحب کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، چاہے تو آپ بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اپنے والد صاحب کو بتا دیجئے وہ وہاں پر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کو چاہیے آپ بھی اپنے والد صاحب کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں،
وہ یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ وظیفہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، دوبارہ سماعت فرما لیجئے، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو بے وضو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد گلزار احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں بندش وغیرہ ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا۔ گلزار احمد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ آپ کے کاروبار کے ساتھ کوئی بندش وغیرہ نہیں ہے، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی جادو جنات اثرات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کاروبار میں برکت کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سورج طلوع ہوتے وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو تو سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ایسی جگہ سے رزق نصیب ہوگا کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 300 مرتبہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں؟ جی جی، درود شریف 300 مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ۔ اور یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا گلزار احمد بھائی، مدنی پنسورہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، کتنا پیارا روحانی علاج ہے۔ جیسا کہ تقریباً سلسلے میں آپ مدنی پنسورے کا تذکرہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، مدنی پنسورہ بہت بہترین یہ کتاب ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے اور اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، تو اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 مرتبہ اور درود شریف 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل غیبی طور پر رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد محسن بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کو بہت زیادہ ذہنی ٹینشن رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو ذہنی سکون عطا فرمائے، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل ذہنی سکون نصیب ہوگا اور قلبی سکون بھی نصیب ہو جائے گا۔ کہ آپ کی والدہ اگر اس پر عمل کر سکتی ہوں تو وہ خود عمل کر لیں، نہیں تو آپ محسن بھائی خود یہ عمل کر لیں، 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنی والدہ کو بھی پلا سکتے ہیں اور والدہ پہ دم بھی کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہوگا۔ اس کے بعد ماجد حسین بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ طرح طرح کی مشکلات مجھے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ روحانی علاج کا آپ نے کہا تھا کہ روحانی علاج مشکلات سے نجات کا بتا دیجئے۔ اگر کوئی کسی مشکل میں پھنس جائے، کسی آزمائش میں وہ مبتلا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ 80 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکمو 80 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ مشکلات آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو ماجد حسین بھائی اس پر